बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से तबीयत की नासाजी की वजह से मैं नहीं हाजिर हो सकी, लेकिन इस दौरान आप लोगों ने जितनी मोहब्बतें और दुआएं मेरे लिए भेजी वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखती हैं, वो काबिल तहसीन हैं। अब वापस आते हैं इन स्टोरीज़ की जानिब कि आज की क्या स्टोरीज़ हैं। तो आपको बताएं कि लाहौर के इलाके मनावा में तैनात प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट, लाइफ स्टॉक के वेटनरी डॉक्टर्स और उसके हवारियों ने सरकारी खजाने को चूना लगाकर शहरियों को भारी माली नुकसान पहुंचाया है, जिस पर अवाम की जानिब से रकम की वापसी और मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है फ़हीम अमीन ने। दूसरी जानिब ऐसी ही नौयत का करप्शन का स्कैंडल मुल्तान से भी सामने आया है। बड़े पैमाने पर सरकारी रकूम की खुर्द-बुर्द के लिए दफ्तर, सूबाई हाईवे, अकाउंट्स ऑफिस, मुल्तान के अफसरान और अहलकार और उनके निजी शख्सियात ने मिली भगत करके सरकारी खजाने को 50 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया है। इस स्कैंडल की तफसीलात बताने के लिए मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है शेख अरसलान ने। सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को दी जाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत है। नाज़रीन, अद्वियात की फराहमी के लिए बराह रास्त फंडिंग का बंदोबस्त नहीं हो सका है। इस बारे में तफसीलात बताने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है अक्सा खालिद ने। तो आते हैं वापस अपनी आज की पहली स्टोरी की जानिब। सुबह पंजाब से आए रोज अजीबो गरीब किस्म की करप्शन स्कैंडल्स सामने आते हैं। आज भी एक ऐसी ही करप्शन की दास्तान लाहौर से है। खबर यह है कि मनावा के इलाके में तैनात प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट और लाइफ स्टॉक के वेटरनरी डॉक्टर्स ने मुश्तरका मिली भगत से शहरियों से करोड़ों रुपए लूट लिए हैं। इब्तदाई तहकीकात में कहा गया है कि दोनों अफराद ने दुकानदारों पर 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक के जुर्माने किए, लेकिन सरकारी खजाने में 500 या 1,000 रुपए जमा करवा कर बाकी रकम जालसाजी के जरिए खुर्द-बुर्द कर ली गई। ज़राए के मुताबिक दोनों अफराद 20 से ज़ायद जुर्माना रजिस्ट्रार्स इस्तेमाल कर चुके हैं, जिनमें हर रजिस्टर में 100 रसीदें शामिल थीं। ये एक बहुत ही हैरान कुन इंकशाफ है जो कि सामने आया है। तफसीलात जान लेते हैं फ़हीम अमीन से, जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि इवामी शिकायत पर जाली रसीदों के इस्तेमाल का इंकशाफ कैसे सामने आया है? फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत जो है वो हमेशा से ये कहती है कि महंगाई को कम कर दिया गया है। इस वक्त महंगाई कम तरीन सतह पर है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह आपको मैं आज बता दूं कि वो ये है कि जब कोई ग्रां फरोश ज़्यादा कीमत पर कोई चीज़ फरोख्त करता है तो ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उनको जुर्माने करते हैं। अब वो जुर्माने जो हैं गुज़िश्ता 1-1.5 साल से हज़ारों रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं और कुछ केसेस में तो इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं। अब जो सबसे बड़ा मसला सामने आया वो ये है कि ये जो जुर्माने किए जाते हैं, अमूमन हमें लोगों की तरफ से बताया जाता है कि उन्हें 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। लेकिन जब अब एक ऐसी चीज़ सामने आई है कि जो जुर्माना किया जा रहा है वो तो जुर्माना जाली रसीद बुक्स पर किया जा रहा है। अच्छा। जबकि असल रसीद बुक के ऊपर जो है वो वहाँ से 20,000 रुपया लेकर आगे जो असल रसीद बुक है वहाँ पर 500,000 रुपया जुर्माना शो करके वो जो 500,000 है वो तो सरकार के खजाने में जमा करवा दिया गया। और जो असल जो जाली रसीदों के ऊपर जो असल रकम वसूल की गई है वो जो है वो अपनी जेबों में डाल ली गई। इससे कबल हम ये जरूर सुनते थे कि जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पकड़े गए हैं। आपको मैं बता दूं कि गुज़िश्ता 6 माह में तकरीबन 10 से ज्यादा ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर ज़िला इंतजामिया ने खुद जाली मजिस्ट्रेट पकड़े हैं, जिनके पास बाकायदा तौर पर जाली किताबें भी होती थी। वो किसी शादी हॉल में जाते थे, किसी दुकानदार के पास जाते थे और वहां पर वो चालान करते थे, अंदर से पैसे वसूल करते थे। उन लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। यहां तक तो चले अच्छी बात नजर आती है, लेकिन उनके अपने जो अपॉइंटेड करदा जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, जिनके पास ना सिर्फ कीमतों को कंट्रोल करने का इख्तियार था, साथ ही साथ यहाँ पर लाहौर में लोगों को जो सेहतमंद गोश्त और सेहतमंद जानवरों के हवाले से उनकी खिदमात जो थी वो दरकार होती थी। लेकिन उन्हीं के ज़रे साया वो खुद और उनके ज़रे साया जो लोग हैं वो ऐसा कारोबार कर रहे थे कि जो जाली किताबें जो हैं वो बुक्स जो हैं, चलान रसीदें जो हैं वो जनरेट की गई और लोगों को जुर्माने जाली किए गए। और ये सिलसिला जो है ये यहाँ तक महदूद नहीं है। अच्छा। ये मामला जो है वो बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर के इल्म में लाया गया। उसके बाद फिर फौरी तौर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने एक इंक्वायरी अपनी एक रिपोर्ट की जिसमें ये साबित हुआ कि ये जो लोग थे ये जाली रसीदें बनाकर लोगों से
पैसे वसूल कर रहे थे, और उसके बाद ज़िले इंतजामिया ने ये सारा मामला जो है वो अब एंटी करप्शन को भिजवा दिया। इंक्वायरी का जिक्र किया है, क्या उन जाली रसीदों के हवाले से कोई इब्तदाई शवाहिद दस्तयाब थे जिनकी बिना पर यह इंक्वायरी की गई? बिल्कुल जी, ये तकरीबन 25 से 30 जाली रसीदें जो हैं वो बाकायदा तौर पर बरामद हुई थी, और इसके हवाले से शिकायत जो है वो लाहौर की ज़िले इंतजामिया को की गई, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी एक इंक्वायरी इनिशिएट की, जिसमें ये साबित हो गया कि ये जो मुतलका लोग थे, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो ज़िले इंतजामिया के अपॉइंटेड थे, उनके पास जो है वो जाली रसीदें थी, और उसके बाद फिर उनको कसूरवार करार दिया गया। अब सवाल हमारा ये है कि ये तो एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का मामला तो सामने आ गया, ये जो 40 बाकी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या उनके पास भी कोई इस तरह की चीजें तो मौजूद नहीं है? इसका बाकायदा तौर पर ऑडिट होना चाहिए, और ये छोटा मामला नहीं है, ये करोड़ों रुपए का मामला है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर हर जो एरिया है वहां पर सैकड़ों नहीं तो 50 लोग जो हैं उनको चालान किए जाते हैं, उनसे हजारों रुपए लाखों रुपए रोजाना वसूल किए जाते हैं, और इस चीज का क्या ऑडिट कोई किया जाएगा आगे? अब सवाल तो हमारा ये उठाना बन रहा है, इनिशिएट कैसे की जाती हैं? जाहिर है उनसे पैसे तो वसूल कर लिए जाते हैं, तो पैसे कहाँ जाते हैं फिर? वो किस अकाउंट में जमा करवाते हैं? किस तरह से उनसे पैसे लिए जाते हैं? देखें, ये जो चालान बुक्स हैं ये बाकायदा तौर पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो है मुतलका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को जारी की जाती हैं, जो वहां से जारी की जाती हैं उसका बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। बिल्कुल ऐसे जब एक जो जुर्माने की रसीदों वाली बुक जो है वो खत्म हो जाती है, तो वो जो खत्म हुई बुक होती है वो वापस जमा करवानी होती है, और उसके बाद आपको नई जुर्माने की जो बुक्स हैं वो इशू की जाती हैं। यहां तक तो एक ट्रांसपेरेंट निजाम है, लेकिन उन रसीदों के साथ जो दूसरी रसीदें जो हैं वो जो खुद साख्ता तौर पर बाहर से बनवा कर दी जा रही हैं, क्योंकि आम तौर पर ये जो दुकानदार होते हैं या जो लोग जिनको ये जुर्माने किए जाते हैं वो कोई इतने पढ़े लिखे या इस सिस्टम को समझते नहीं है। उनको तो जो एक बंदा सरकार का नॉमिनेटेड अगर वो कोई रसीद देता है तो उसने तो ये नहीं देखना कि ये असली है या जाली है। अमूमी तौर पर तो उनको जाली लोग आके जो है वो हजारों करोड़ों रुपए, उनसे लाखों रुपए वसूल कर लेते हैं। ये तो असल मजिस्ट्रेटों के पास, और असल में मैं आपको एक बात बताऊं फरजाना, जो सबसे बड़ा मसला है, ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं ये खुद कभी भी मार्केट में नहीं जाते। तो जाली रसीदों के इस्तेमाल में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उनका किरदार फिर किस हद तक पाया गया है? आपको बताता हूं कि ये जिस तरह अब ये मनावा वाला मामला सामने आया है, जहां पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट थे उनके साथ उनका एक कार खास था। अच्छा। जो मार्केटों में जाता था वो जुर्माने करता था, और वहां पर जाके हजारों रुपए के जुर्माने वसूल करता था। लाहौर में 40 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, और हम यकीन से कह सकते हैं इसमें से 15-20 से ज्यादा जो है ना वो मार्केट में नहीं जाते। अगर जाते हैं तो घंटे 2 घंटे के लिए, बाकी उनके जितने नीचे कारें खास हैं वो मार्केटों में फिर रहे होते हैं, उन्होंने वहां पे मंथलियां लगाई हुई हैं, वहां पर ग्रां फरोशी हो रही है। अगर ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ठीक काम करें तो किस तरह जो है वो सरकारी नर्खनामे के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता। आप अगर कि लाहौर में टाउनशिप, गुलबर्ग, इचरा, ठोकर न्याज़बेग, आप अगर उन जगहों पर जाएं ना तो वहां पर तो प्राइस लिस्ट जो है वो तक नहीं पहुंचाई जाती इनसे वक्त पर। और सबसे बड़ा जो है वो मामला ये है कि अगर आपको मैं बताऊं कि अगर ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बिल्कुल मेरिट पर काम करें और कीमतों पर अमल दरामद, बुनियादी तौर पर तो इनकी जिम्मेदारी जुर्माना करना नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है कि जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया जाए। और अमूमी तौर पर दुकानदार सबसे पहले गिला ये करते हैं कि 12-1 बजे से पहले तो रेट लिस्ट नहीं आती। अब आपको ये बता दूं कि जो मंडियों में फलों और सब्जियों की जो कीमतें हैं वो अगर आप शहरों के अंदर दुकानों के ऊपर उसका मुआवजा करें तो वो तकरीबन डबल वसूल की जा रही होती हैं। क्यों? क्योंकि जब जो रेट लिस्ट जारी की जाती है थोक और परचून का, उसमें 3 से 4 रुपए किलो का फर्क होता है, लेकिन मंडी और जो मार्केट है उसका रेट जो है वो डबल होता है। तो ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं ये दोनों तरफ से जो है वो जिम्मेदार हैं। एक तो इनसे कीमतें कंट्रोल नहीं होती, दूसरा जब ये जुर्माने करने की तरफ आते हैं, जब पीछे से प्रेशर आता है तो उसका फिर फायदा उठाया जाता है। जाली रसीदों पर लोगों से 20-25 हजार तक वसूल कर लिए जाते हैं। उन पर अगर कोई आगे से बहस पड़े तो उसको सरकार में मुदाखलत पर FIR का भी सामना करना। काफी हद तक जो है ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ये इसके जिम्मेदार हैं।
بالکل جی, پرائز کنٹرول مجسٹریٹ جہاں پر ان کے ساتھ اس چیز کی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو ان کے پاس چلان بکس ہیں ان میں کتنی اتھینٹسی ہے, وہ اصل ہے, اور جو چلان اس کے اوپر کیے جا رہے ہیں تو وہ اوریجنل کیے جا رہے ہیں. اس کو ویریفائی کون کرے گا فہیم؟ دیکھیں یہ تو آڈٹ کرنا لاہور کی ضلعی انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر کا کام ہے کہ جو یہاں پر ذمہ دار ہیں پرائز کنٹرول کرنے کے اسسٹنٹ کمشنرز, ان کی ذمہ داری ہے کہ جو بکس دی جاتی ہیں اس کا باقاعدہ طور پر آڈٹ کیا جائے, اور جو جرمانے جو ہیں وہ وصول کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بینکوں میں ہونا چاہیے, نہ کہ موقع پر کیش وصول کرنے والا کام. آپ دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنی آن لائن اپلیکیشنز ہیں جن کے اوپر آپ چلان جو ہے ٹریفک کا چلان آپ آن لائن پے کرتے ہیں. تو جو لوگ ایٹ دی مومنٹ کیش ان کو دیتے ہیں, کیا وہ ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ ایپ کے تھرو ہم اس کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو تو فوری طور پر تو 3-4 لوگ جا کے گھیر لیتے ہیں کہ تم نے یہ گرام فروشی کی ہے. گرام فروشی کو پکڑنے کا طریقہ کار کیا ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ خود ہی کسی کو کسی کے پاس بھجوائیں گے, 2 روپے مہنگی اگر کسی نے انڈے دے دی ہیں تو اس کو جا کے 20,000 روپے کا چلان ہو جائے گا. وہ 50 اپنی دلیلیں دیتا رہے کہ میرے پاس سیل لسٹ نہیں آئی, کچھ نہیں آیا, لیکن پھر بھی جو ہے یہاں پر اس کو چلان کر دیا جائے گا. اگر وہ آگے سے بحث کرے گا تو اس کے اوپر چپ کر کے استغاثہ دے کر اس کو FIR کروا دی جائے گی, اور وہ 4-5 دن پھر تھانے کچہریوں میں خوار ہوتا رہے گا. تو لوگ جو ہے اس سے بچنے کے لیے اپنی جان چھڑواتے ہیں. لیکن اب یہاں پر سوال جو ہے وہ 2 اٹھ گئے ہیں ان پرائز کنٹرول مجسٹریٹ پر. ایک تو یہ جعلی رسیدیں اپنے پاس رکھتے ہیں, دوسرا پرائز کنٹرول کے حوالے سے ان کی کارکردگی کے اوپر ہمیشہ سے جو ہے وہ سوالیہ نشان رہتا ہے. اچھا فہیم, یہ بتائیں کہ اگر ہم نقصان کی بات کر لیں, ایک طرف تو وہ عوام ہے جو کہ نقصان اٹھا رہی ہے, دوسری جانب حکومت بھی ہے, تو ان جعلی رسیدوں کی وجہ سے عوام کو کتنا مالی نقصان پہنچ رہا ہے اور حکومت کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں اگر ہم صرف اس کیس کی بات کر لیں تو اس کیس میں بھی جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25 کتابیں جو ہیں ان کے پاس سے بتایا جا رہا ہے کہ تھیں. اب ایک کتاب جو ہے جو اس میں 100 رسیدیں ہیں, تو 100 رسیدوں کو آپ دیکھ لیں تو تقریباً 2-2.5 ہزار چلان تو انہوں نے اپنی جعلی کتابوں کے اوپر کر کے لوگوں سے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں روپے لگتا ہے کہ وصول کر لی ہیں. اور اس طرح کی جو وصولی ہے یہ اگر چلان باقاعدہ کیے جاتے تو یہ تو سرکار کے کھاتے میں آتے, اور اگر آپ کسی ایک بندے سے باقاعدہ طور پر 15, 20, 25 ہزار روپیہ آپ اگر وصول کر لیں تو اگلی دفعہ وہ ڈرے گا کہ مجھے دوبارہ سے چلان ہو سکتا ہے اور میں دوبارہ جو ہے وہ گرام فروشی نہ کروں. لیکن کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ نیچے انڈر دا ٹیبل طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں پھر کوئی سسٹم نہیں آتا. اگر ضلعی انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کروانے میں دلچسپی رکھتی ہے تو ان پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کا باقاعدہ طور پر آڈٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو فوری طور پر ایک اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ پرائز کنٹرول اتھارٹی بنائی جائے. اگر آپ اتھارٹیز بنا لیں, اب سارا کچھ کر لیں, لیکن جنہوں نے گراؤنڈ پہ کام کرنا ہے انہوں نے کیا کام کرنا ہے, انہوں نے انہی لوگوں نے کام کرنا ہے. تو اگر یہ لوگ جو ہیں وہ جعلی کتابیں بناتے رہیں گے, لوگوں کو بلیک میل کرتے رہیں گے, لوگوں کے اوپر ناجائز FIRs دیتے رہیں گے, تو پھر تو سسٹم نہیں چلنے لگا. اچھا فہیم, آپ نے جس طرح سے کہا کہ ہزاروں روپے جو ہے وہ جرمانے کی مد میں وصول کر لیے جاتے ہیں, اور کئی بار تو یہ ہے کہ 25-25 ہزار بھی کیش اماؤنٹ میں وصول کیا جاتا ہے. اس کے باوجود اگر سرکاری خزانے کی بات کریں تو صرف 500 یا 1000 روپیہ سرکاری خزانے میں جمع کروایا جاتا ہے. کیا وجوہات ہیں اور اس رقم کو ایڈجسٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ آپ نے جرمانہ کیا 25,000 کا, جبکہ جو حکومت کا جو خزانہ ہے اس میں صرف 500 یا 1000 روپیہ آپ نے ڈالے؟ جو 25,000 روپے جرمانے کی رسید دی گئی ہے وہ ایک جعلی رسید دی گئی ہے جو کہ باقاعدہ طور پر باہر سے کہیں سے پرنٹ کروائی گئی ہے. یہی اصل سکینڈل ہے اس میں کہ وہ 25,000 روپے کی رسید اس دکاندار کو رسید دے کے اس سے 25,000 روپیہ کیش آپ نے وصول کر لیا. ٹھیک ہے, اسی 25,000 روپے سے 500,000 روپیہ جو ہے وہ اوریجنل رسید کاٹ کر وہ سرکار کے خزانے میں جمع کروا دیا گیا. یعنی کہ اگر آپ نے ایک جگہ سے 20,000 لیا ہے تو 500 روپیہ آپ نے سرکار کے خزانے میں جمع کروایا اور 19,500 روپیہ آپ نے اپنی جیب میں ڈال لیا. اور یہ کام جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے کہ ایک پرائز کنٹرول مجسٹریٹ جس کے پاس کافی بڑا ایریا ہوتا ہے وہ خود تو نہیں جاتا, انہوں نے نیچے کرندے رکھے ہوتے ہیں اور جن کے پاس یہ سالوں سال سے ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس باقاعدہ طور پر یہ لسٹیں موجود ہوتی ہیں کہ ہمیں کس دکان سے باقاعدہ طور پر منتھلی ملنی ہے, کہاں سے 200 ملنا ہے, کہاں سے 500 ملنا ہے, کہاں سے 2,000 ملنا ہے, کس جگہ سے 5,000 ملنا ہے. اور جس جگہ پر وہ پیسے نہیں آتے پھر اس جگہ پر جا کے جو ہے کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے اور قانونی کارروائیاں پوری کرنے کے لیے وہاں پر آپ
یہ چلان بھی کر دیتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک انفارمل اکانومی کا فرزانہ سسٹم ہے, اور اس سسٹم کے اوپر یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے فہیم, مان لیا یہ ایک سسٹم ہے, وہ سسٹم ٹھیک کرنے میں سالوں سال لگ جائیں گے, لیکن وہ جو جعلی رسیدیں ایشو کی جاتی ہیں ان کے اوپر عدالتی کارروائی ہو سکتی ہے. دیکھیں اب اس کا باقاعدہ طور پر فیصلہ جو ہے وہ تو اب اینٹی کرپشن نے کرنا ہے, کیونکہ یہ جو کیس ہے ذیلی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے جعلی رسیدوں والا, اس کو ہم اب پایا تکمیل تک پہنچائیں گے, اور جو لوگ ہیں اس کو باقاعدہ طور پر اینٹی کرپشن کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کے خلاف جو بھی قانونی رستہ ہے وہ اینٹی کرپشن اپنی انکوائری میں ثابت کرے گی, اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. تو یہ تو اب یہ سلسلہ جو ہے وہ اینٹی کرپشن تک ایک کیس پہنچ گیا ہے, اور اگر یہ باقاعدہ طور پر یہ 40 کے 40 مجسٹریٹس کا ریکارڈ مینٹین کیا گیا تو یہ آگے سے مزید بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں سامنے آنے کا اندیشہ ہے. اگر ہم سچویشن کو سامنے رکھیں تو یہ مالی بدعنوانی کس حد تک پھیل چکی ہے, اور اسے روکنے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں, کیونکہ ایک کیس تو سامنے آ گیا ہے. دیکھیں یہ ایک سسٹم ہے فرزانہ, اور یہ سسٹم ایسا ہے کہ جہاں پر ایک پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کے جس طرح ایس ایچ او کے کار خاص ہم سنتے آ رہے ہیں, اسی طرح پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے بھی جو ہیں وہ کار خاص ہوتے ہیں, جو کہ اپنے پورے علاقے کی ہر ایک دکان, ہر ایک ڈپارٹمنٹل سٹور, سبزی والا اور گوشت والا, دودھ والا, یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے, اور ایک ایک جگہ جو ہے ایک ایک جگہ جہاں پر سرکاری نرخ نامے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوتا, وہاں پر جا کے یہ سسٹم جو ہے وہ اپنی منتھلیاں طے کرتا ہے. ٹھیک ہے فہیم, ایک آخری سوال, چونکہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, عوام ہمیں دیکھ رہی ہے, تو عوام کو اس معاملے کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیسے ان لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے؟ دیکھیں جب بھی کوئی چلان ہو تو اس کی باقاعدہ طور پر ویریفیکیشن ہونی چاہیے, اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب چلان کرنے کے لیے آپ کے پاس باقاعدہ طور پر پرائز کنٹرول مجسٹریٹ خود آئے تو تب یہ آپ کا چلان ہونا چاہیے, نہ کہ ان کے جو کرندے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں. سب سے بنیادی احتیاط جو ہے وہ اس حوالے سے یہ کرنی چاہیے کہ شہریوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اپنے علاقے کا پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کون ہے. اب جس طرح اس میں معاملے میں ڈاکٹر صابر جو ہے وہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہے, لیکن اس کے آگے اس کے کار خاص تھے جو کہ لوگوں کے پاس جا کے جرمانے کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر انہیں جعلی رسیدیں بھی دیتے تھے, اور اس کے بعد پھر بالکل فہیم, اگر دیکھا جائے تو یہاں پر عوام کو اویئرنی بہت ضروری ہے, اور ہمارا مقصد یہاں بیٹھ کے ان معاملات کو ڈسکس کرنے کا یہی ہے کہ عوام کو اتنا پتہ چل جائے, اتنا شعور آ جائے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, اور ان کو کس طرح سے اس طرح کی جعلی رسیدوں کے حوالے سے یا دیگر جو اس طرح کے معاملات ہیں کس طرح سے ان کو نبردآزما ہونا ہے. ناظرین, بڑا ہی اہم ایشو آپ کے سامنے لے کر آپ کو حاضر ہوئے ہیں, اور بتائیں کہ سرکاری اسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی قلت کا مسئلہ اب سنگین ہو گیا ہے. کینسر کے مریضوں کو ادویات کی فراہمی کے لیے براہ راست فنڈنگ کا بندوبست بھی نہیں ہو سکا ہے. اس حوالے سے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ایک منصوبہ شروع کیا گیا, جس کا PC1 فروری 2024 کو بنایا گیا. مئی کے مہینے میں PC1 وزارت پلاننگ کمیشن کو پیش کیا گیا. اب تک منصوبے پر کام شروع ہوا یا نہیں, بتانے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے اقصا نے. جی اقصا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ منصوبہ ہے کیا اور کس وقت سے یہ زیر غور ہے؟ دیکھیں, وزارت صحت کی ڈیفرنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں جہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں, اور کچھ ایسے میجر ایشوز کو, ہیلتھ ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے جو کہ مریضوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے. پاکستان میں دیگر ایشوز کی طرح, دیگر ہیلتھ ایشوز کی طرح کینسر از ون آف دیم, جس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, ان ایشوز کو دیکھتے ہوئے وزارت صحت نے گزشتہ سال ایک پروگرام کی انوگریشن کا فیصلہ کیا, اور ایک پروگرام کو سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا, اور یہ پروگرام جو ہے ایک غیر سرکاری تنظیم کے ساتھ مل کر سٹارٹ ہونا تھا. اور اس میں کیا ہوا کہ اس کا PC1 بنا دیا گیا. PC1 جو ہے وہ فروری 2024 کو بنایا گیا وزارت صحت کی جانب سے, ود ٹیکنیکل ٹیمز اس میں شامل تھی, غیر سرکاری تنظیم بھی اس میں شامل تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وزارت صحت کا یہ کہنا تھا کہ اتنی فنڈ ریزنگ ہم اچانک سے نہیں کر سکتے ہیں, یا ایک دم سے نہیں کر سکتے ہیں جس سے ہم کینسر پیشنٹس کو ریلیف دے سکیں میڈیکیشن میں. بیسیکلی یہ پروگرام سٹارٹ ہونا تھا کہ کینسر پیشنٹس کو کی جو ادویات ہیں ان کی مفت فراہمی کے لیے یہ پروگرام سٹارٹ ہونا تھا, تاکہ ویسے بھی لوور مڈل کلاس لوگ آؤٹ آف دا کنٹری کیا ود ان اے کنٹری بھی کینسر کے علاج کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں, تو ان کی
बेस के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट होना था। अक्सा, ये बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि इसमें काफ़ी डिले भी आ गया है, तो ये अब क्या कहा जा रहा है, ये मंसूबा कब तक मुकम्मल होगा? बिल्कुल, वजारत सेहत की जानिब से अब इस प्रोग्राम को जो है वो PSDB के अंडर शामिल करना है, और वो ये कह रहे हैं कि 2025 का जो बजट आएगा, अब हम ये चाहते हैं कि ये इस प्रोग्राम को उसके अंदर रखा जाए, ताकि हम पहले हमारे तमाम तरह इकदामात हम ले लें। अब उस इकदामात में क्या क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि एक तो इसका PC1 दोबारा से तैयार किया जाएगा, फिर उसके बाद सालाना प्लानिंग जो होती है, मिनिस्ट्री के एनुअल प्लानिंग सिस्टम जो होता है, उसके लिए कमेटी जो डिफाइंड होती है, उसमें भी इसके ऊपर नजर रखी जाएगी। अच्छा। इसके साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम बनाई जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम क्या करेगी? अप्रूवल, टाइमिंग ऑफ कंप्लीशन, टाइमलाइन के ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलेड है, मजीद डिले ना हो, तो इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम काम की जाएगी, जो कि वजारत सेहत की जानिब से एलोकेट की गई है। इसके साथ साथ जो है वो इस स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन को आगे लाया जाएगा। अच्छा। कि एक भी तंजीम या एक भी मिनिस्ट्री ऐसी ना हो, क्योंकि इसमें प्लानिंग कमीशन भी इन्वॉल्व है, वजारत खजाना भी इन्वॉल्व है, अच्छा। वजारत सेहत भी इन्वॉल्व है, तो कोई ऐसी वजारत ना हो जो कि ऑन बोर्ड ना हो, ऑन पेज ना हो, तो तमाम तर चीज़ों को जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ आगे लेके जाया जाएगा। फिर रेगुलर रिव्यूज़ होंगे, रिव्यूज़ मीटिंग होगी कि कितना फ़ंड चाहिए, अब तक फ़ंड हमने कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, प्रोग्राम को कैसे आगे लेकर जाना है। फिर इसके साथ क्लियर रोल्स डेडिकेट किए जाएंगे कि कौन सी टीम क्या काम की जाएगी। अच्छा अक्सा, आपने माशाल्लाह काफ़ी डिटेल्ड हमें इस हवाले से दी है। अब अगर हम बात कर लें कैंसर के पेशेंट्स के हवाले से, तो पाकिस्तान में इस वक्त कैंसर के कुल कितने मरीज हैं? देखिए, पाकिस्तान में कैंसर के हर साल जो है ना तकरीबन 1,84,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट होते हैं। इट्स अ बिग फिगर, जिनमें से जो है ना वो 64% मरीज हर साल जो है वो इलाज की कमी की वजह से, मेडिकेशन ना होने की वजह से, सहूलियात की फराहमी ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगियों से जान जो है वो हाथ धो बैठते हैं। और अगर सालाना परसेंटेज में हम इसे देख लें तो 1,18,000 अफराद मुख्तलिफ कैंसर्स की वजह से जो है वो हर साल जान से जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली इसमें इंडिकेट करती चलूँ तो सार्क के जो ममालिक हैं उनमें कैंसर के नए 10% कैंसर के केसेस शामिल हुए हैं, मजीद नए केसेस, और वो 10% हलाकतें भी पाकिस्तान के अंदर हुई हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है कि कैंसर के केसेस, मुख्तलिफ कैंसर के केसेस तो आ रहे हैं 60 ममालिक के अंदर, लेकिन जिसमें बांग्लादेश, जिसमें इंडिया, जिसमें पाकिस्तान, आपने ये जो एस्टीमेट तकरीबन हमें बताया है कैंसर के पेशेंट्स के हवाले से, ये क्या सिर्फ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर ये कैंसर के पेशेंट्स हैं या फिर प्राइवेट, दोनों का एस्टीमेट लगा के आपने बताया है? दोनों का एस्टिमेट लगा के मैंने आपको ये सर्वे बेसिकली हुआ था लास्ट। और अब मैं आपको फरजाना एक चीज़ यहाँ पर बता दूं कि ये सर्वे बहुत पहले हुआ था। अच्छा। जिसमें ये इंकशाफ हुआ था कि इतनी हलाकतें हो रही हैं ओवरऑल विद इन अ कंट्री, ठीक है, लेकिन अब तो कोई रजिस्टर्ड टीम ही मौजूद नहीं है जो कि ये बता सके, जो कि सर्वे कर सके कि आपकी हलाकतें कितनी हैं, कितने कैंसर केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा। तो ये तो दूर की बात है कि बताया जा सके कि कितने कैंसर के मरीज जो है उनके पास सहूलियात नहीं है, सहूलियात की फराहमी उन तक नहीं पहुंच रही, और कितनी डेथ्स हैं ये बताना तो मुश्किल है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो हलाकतों के हवाले से इंडिया के बाद दूसरे नंबर के ऊपर आ चुका है। अब मेजर जो कैंसर सामने आया वो सर्वाइकल कैंसर की एग्जाम सामने आ रही है, लेकिन आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन पाकिस्तान, जिसके हवाले से हम लोग 13 अक्टूबर को और थ्रू आउट अक्टूबर ही जो है वो हम पिंक रिबन डे मना रहे होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं कैंसर के हवाले से। और फीमेल का ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर बहुत स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, लेकिन अब तक उस तरह से इसके ऊपर वर्किंग नहीं हो रही। इस्लामाबाद में जो ये कैंसर की, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो प्रोग्राम के हवाले से हम बात कर रहे हैं वो भी इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और AJ के अंदर काम करने वाला है, यानी कि ये बिल्कुल प्रिसाइज इलाके हैं।
اس کے علاوہ کہاں پر کس طرح سے کام کیا جائے گا, کیا کوئی پروگرام شروع کیا جائے گا جو کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, کینسر کے حوالے سے ان کو میڈیکیشن پرووائڈ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ ایک بڑے چھوٹے پیمانے پہ ابھی یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے. اچھا اکثر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پاکستان میں بھی اس وقت کینسر کے مختلف ویریئنٹس آ چکے ہیں, بہت مختلف قسم کے ہیں, اور بلا شبہ دیکھا جائے تو بہت مہنگا علاج ہے, ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا ہے. لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ خواتین میں بریسٹ کینسر کی جو ہے علامات بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور میجورٹی جو ہے خواتین وہ بریسٹ کینسر کا شکار ہو رہی ہیں, تو اس کی روک تھام کے لیے یا اس کی اویئرنیس کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم ہر سال اکتوبر میں پنک ریبن ڈے مناتے ہیں جس میں میڈیا ایک بڑا اہم رول پلے کرتا ہے کہ اویئرنیس پروگرامز سٹارٹ کیے جاتے ہیں جس میں خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ جی بریسٹ کینسر سے بچنے کے لیے یہ اقدامات آپ کر سکتی ہیں. لیکن اب تک کوئی, اگر ہم وزارت صحت کی جانب سے بات کریں یا سرکاری ہسپتالوں کے حساب سے بات کریں کہ وہاں پر ایسا کوئی پروگرام شروع نہیں ہوا, وہاں پر ایسی کوئی اویئرنیس انڈیکیشنز نہیں آ رہی جو کہ خواتین کو فیسیلیٹیٹ کر سکے, بتا سکے کہ کینسر کے مریض تو چلے اب وہ ایک کاؤنٹنگ میں آ جاتے ہیں کہ جو کینسر کا شکار ہو چکے ہیں, لیکن وہ خواتین جو کہ اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں یا کہ فرسٹ یا سیکنڈ سٹیج کی خواتین ہیں, ان کو کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا, کسی طرح سے اویئرنیس نہیں دی جا رہی. اچھا, آپ نے ذکر کیا اقصا پنک ربن کے حوالے سے ہر سال اب اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے اویئرنیس کے لیے, تو کتنی اویئرنیس آئی ہے اس وجہ سے پنک ربن کی جو ہم نے ایک سٹارٹ کیا ہے پروگرام؟ بالکل, میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ میڈیا نے بہت اہم کردار اس میں جو ہے نا وہ پلے کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات نہیں کرتے تھے, کہ خواتین کہتی تھی کہ یہ ایک حساس سا سینسیٹیو سا ٹاپک ہے, اس کو زیادہ نہ ہی بات کی جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آڈینس بیسڈ, ٹارگٹ آڈینس بیسڈ بات کی جا رہی ہے, بڑے پیمانے پہ بات کی جا رہی ہے بریسٹ کینسر کی, کیونکہ ایک بڑی آڈینس جو ہے وہ میڈیا کو دیکھتی ہے اور اس چیز کی اویئرنیس پھیلائی جا رہی ہے خواتین کے اندر. تو سب سے اچھی بات جو یہاں پر یہ ہوئی ہے کہ خواتین اب اوپنلی ڈسکس کرنے لگی ہیں, یا پھر ان کو کچھ ایسے سمپٹمز اگر آتے ہیں جس طرح جو ڈاکٹرز بھی بیٹھتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ کو گلٹی فیل ہو رہی ہے یا آپ کو پین فیل ہو رہا ہے تو فوری آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ علاج کروائیں, نہ کہ آپ جو ہے وہ اس کو اوائڈ کریں. تو پہلے کی خواتین کیا کرتی تھی کہ وہ ان کو پین ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح سے لو فیل کر رہی ہیں یا کچھ سمپٹمز آ رہے ہیں تو وہ کوشش کرتی تھی, اسپیشلی گھریلو خواتین, کہ اس کا جو گھر کا علاج ہے وہ کر لیا جائے. کچھ سمجھتی تھی کہ جی ہمارا گلا خراب ہے, ہمیں چیسٹ انفیکشن ہے, یا پھر جو ہے وہ بلغم جمی ہوئی ہے, شاید اس وجہ سے یہ تمام ایشوز فیس کر رہی ہیں ہم لوگ, تو وہ گھر میں ہی علاج کر لیتی تھی. جبکہ اب اویئرنیس کے بعد خواتین جو ہے وہ فوری علاج کے لیے جاتی ہیں, ڈاکٹر سے جا کے رجوع کرتی ہیں اپنے, اور انہیں بتاتی ہیں کہ ہمیں یہ ایشو فیس ہو رہا ہے, اور پھر آگے ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے, ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف, جس کے بعد جو ہے وہ اسے ہم لوگ فائنلائز کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر کینسر ہے یا پھر نہیں ہے. اچھا, اکثر اویئرنیس تو آ جاتی ہے, جو آپ نے جس طرح سے کہا کہ شہر کے اندر تو اب کافی حد تک اویئرنیس آ گئی ہے, لوگ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے ہیں, خواتین شرماتی نہیں ہیں. لیکن وہ دیہی علاقوں میں جس طرح سے یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے, ادھر کس طرح سے اویئرنیس دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ پروگرام بھی جس کی حوالے سے ہم بات کریں, پی ایس ڈی سی پروگرام بھی, یہ بھی ایک بڑا جو ہے نا وہ اسمال ایریا کے لیے ہے, جس میں اسلام آباد, اے جے کے اور گلگت بلتستان شامل ہے. اسے وائڈر نہیں لے کے جایا گیا. لیکن اب جو ہے کیونکہ دیہی خواتین, گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان میں اویئرنیس پھیلانا تو بہت اہم ہے کہ جو شہروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ڈاکٹرز کی طرف جا رہے ہیں, ان سے رجوع کر رہے ہیں, لیکن دیہاتوں کے لیے وزارت کی جانب سے پروگرام سٹارٹ کرنے چاہیے, اویئرنیس پروگرامز, کیونکہ وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی کی سہولت بھی
نہیں ہے. اب اس طرح سے جس طرح سے شہروں کے اندر ہے کہ میڈیا آپ کو اویئرنیس پرووائڈ کر دے گا, تو وہاں پر پروگرامز ہونے چاہیے اور فزیکل پروگرامز ہونے چاہیے. بالکل اچھا, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, وہاں پر بھی اس طرح کے پروگرامز آرگنائز کرنے چاہیے تاکہ دیہی علاقوں میں خواتین جو آتی ہیں, حالانکہ دیکھا جائے تو کینسر اب لا علاج نہیں رہا, مہنگا ضرور ہے لیکن اس کا علاج آ چکا ہے. اگر تھوڑی سی اویئرنیس ہوگی تو بہت سے مریضوں کو ہم ہلاکتوں سے بچا سکتے ہیں. ناظرین, ہمارا مقصد یہاں بیٹھ کے اس تمام ٹاپک کو ڈسکس کرنا یہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیماری سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں یا شرماتے ہیں, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے وہ نہ تو گھبرائیں اور نہ ہی شرمائیں, اپنے مرض کا جو ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں تاکہ وہ اس بیماری سے ہلاکت ہونے سے ان کی بچ جائے اور آنے والے وقتوں میں اس کا بہترین علاج وہ کروا سکیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس ملتان اور محکمہ پروونشل ہائی وے کے افسران نے ملی بھگت کر کے سال 2011 تا 2021 تک پی ایم پیکج اور سڑکوں کی توسیع کے مختلف منصوبوں میں لینڈ ایکویزیشن کی آڑ میں سرکاری خزانے کو 58 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا ہے. اس حوالے سے فورینزک آڈٹ مکمل کر لیا گیا ہے جس میں حیران کن انکشافات بھی سامنے آئے ہیں. لیپس ہونے والے ریونیو ڈپازٹ اکاؤنٹس میں ٹیمپرنگ کر کے سرکاری خزانے سے رقوم نکلوائی گئی ہیں. یہ کیسے ہوا؟ اس عجب کرپشن کی غضب داستان کے بارے میں جانتے ہیں نمائندہ ملتان شیخ سے. ارسلان, ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ملتان میں پی ایم پیکج اور دیگر منصوبوں کے تحت سڑکوں کی توسیع کب شروع کی گئی؟ اس میں صوبائی ہائی وے اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کا کیا کردار رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ فرزانہ. سال 2011 میں سید یوسف زغلانی جو کہ اس وقت پرائم منسٹر تھے پاکستان کے, اور یہ آج کل چیئرمین سینٹ ہے, ان کا تعلق ملتان سے ہے. یوسف زغلانی نے ملتان میں سڑکوں کی توسیع کے لیے, فلائی اوور کی تعمیر کے لیے اربوں روپے کے فنڈ جو ہیں وہ مختص کیے تھے. یہ ملتان میں بڑے پیمانے پہ فلائی اوور تعمیر کیے گئے, سڑکوں کی توسیع کی گئی. اس والے سے جو فنڈ انہوں نے مختص کیے اور وہ فنڈ جو ہیں پنجاب حکومت کو دیے گئے, اور پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ یہ اس کو مطلب امپلیکیٹ کرنے کے لیے اس پہ کام کیا گیا. اب ہم سب اپنے ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کیا ہے. اگر ہم یہ بتائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ کرپشن کیسے ہوئی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ایکٹ, لینڈ ایکوزیشن ایکٹ جو ہے یہ 1894 کا ہے, 1894 کا گورے کا زمانے کا قانون ہے یہ. اور یہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت جب بھی سرکار کو, گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ مفاد عامہ, پبلک انٹرسٹ میں انہوں نے سڑکوں کی توسیع کرنی ہے, تو وہ پرائیویٹ لینڈ جو ہے وہ ایکوائر کر سکتے ہیں. تو اس میں جو پرائیویٹ لینڈ ایکوائر کی جاتی ہے تو جو متاثرین ہوتے ہیں ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے. ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے کیونکہ بغیر معاوضے کے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. ان کو معاوضہ جو دیا جاتا ہے اس میں مختلف کمپنیز کو ہائر کیا جاتا ہے. کمپنیز مین یہ اٹ بلانگس ٹو دا گورنمنٹ. اب اس میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی شامل ہے, جیسے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, فیصل آباد کہیں گے تو ایف ڈی اے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اگر لاہور کی بات کریں تو ایل ڈی اے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ایک تو یہ ایم ڈی اے ہو گیا ملتان کا. ایک اس میں ہے پروونشل ہائی وے ڈپارٹمنٹ, یہ بھی لینڈ ایکوائر کرتی ہے. ایک اس میں ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA, یہ بھی جو ہے لینڈ ایکوائر کرتی ہے. ان تینوں میں لینڈ ایکوزیشن کلیکٹرز تعینات ہوتے ہیں, گریڈ 16 کے یہ افسر ہوتے ہیں, اور یہ ان کا کام ہے کہ یہ جو متاثرین میں معاوضہ ہے وہ یہ تقسیم کرتے ہیں. تو یہ اس میں جب سال 2011 میں یہ پی ایم پیکج کے تحت یہ توسیع کی گئی تو یہ پروونشل ہائی وے ڈپارٹمنٹ نے یہ اس کی جو ہے وہ اس میں معاوضہ تقسیم کیا تھا. اور اس میں پروونشل ڈپارٹمنٹ, ہائی وے ڈپارٹمنٹ اور جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ہے انہوں نے جوائنٹ وینچر کر کے, کیونکہ جو خزانہ ہوتا ہے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ملتان جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے. تو وہ یہ ان دونوں نے جوائنٹ وینچر کر کے, ان کا یہ کردار تھا, انہوں نے جو ہے وہ جو اماؤنٹ تھی, جو متاثرین کو جو رقم ڈسپرس کرنی تھی, وہ انہوں نے دونوں نے مل کے کی. تو آپ نے جیسا کہ پوچھا مجھ سے کہ ان دونوں کا کیا کردار تھا, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ان کا یہ کردار تھا. ارسلان, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سال 2011 تا 2021 تک ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس اور صوبائی ہائی وے کے افسران یہ غبن کرتے رہے ہیں, تو اس تمام معاملے کا بھانڈا کیسے پھوٹا؟
جی یہ اللہ بھلا کرے، سیکٹری فائنانس افتخار سعو کا، یہ سال 2011 کی بات ہے، یہ کمشنر ملتان بھی رہ چکے ہیں، یہ سیکٹری فائنانس پنجاب تھے، انہوں نے آڈٹ کے دوران جو ہے وہ دیکھا کہ تقریباً 10 کروڑ کی ڈسکرپنسیز سامنے آئی ان کے، اور جو یہ معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے اس کی فوری طور پہ چھانبین بھی شروع کی، معاملہ اینٹی کرپشن میں بھی بھیجا، اور آڈیٹر جنرل آف پنجاب جو آفس ہے لاہور کا، جو لاہور میں آفس ہے وہاں پر، اور جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ہے ملتان، انہوں نے اس میں جب تحقیقات کی تو انہیں معلوم ہوا کہ ابھی ابتدائی طور پہ 10 کروڑ پہ جو ہیں ان کا غبن سامنے آ رہا ہے. تو انہوں نے جب ڈیپ انکوائری کی تو جو آڈیٹر جنرل آف پنجاب کے افسران تھے دو، وہ جو ہے انہوں نے ان پہ بات آئی، انہیں جیسے ہی پتہ لگا انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، انہیں ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا گیا. آن ریکارڈ بات ہے یہ اینٹی کرپشن کی جانب سے. ارسلان معاملہ سامنے آ گیا، بہت اچھی بات ہے، معاملہ سامنے آیا ہے. ایک گرفتاری تو آپ نے ہمیں دی، اس کے بعد اب تک کتنی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں؟ اور آپ نے ریکوری کی بھی بات کی کہ 8 سے 9% صرف ریکوری کی گئی ہے. کن افراد سے وہ ریکوری کی گئی ہے؟ کیونکہ گرفتاری تو ایک آئی ہے، ابھی عمل میں لائی گئی ہے. نہیں، اس میں گرفتاریاں کافی ساری ہوئی ہیں، اس میں بہت سے افسران گرفتار ہوئے ہیں. اچھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جیسے اب میں نے آپ کو بتایا کہ مظہر پٹواری ہے جو صوبائی ہائی وے کا ہے، پروونشل ہائی وے ڈپارٹمنٹ کا، اس کے تو اثاثوں کی جب تحقیقات کی گئی 20 کروڑ کے اس کے اثاثے نکلے. نیب نے بھی اس کو گرفتار کیا بعد میں. اچھا، تو اس سے بھی ریکوری ہوئی. امتیاز علوی سے ریکوری ہوئی. جانزیب ہے اکاؤنٹنٹ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کا، اس سے ریکوری ہوئی. یہ مرکزی کردار بتائے جاتے ہیں کیونکہ جو ایل اے سی صاحبان ہیں، جو لینڈ ایکوزیشن کلیکٹرز ہیں، وہ تو اینٹی کرپشن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو فورجڈ جعلی دستخط کیے گئے ہیں، ہم بے گناہ ہیں. اور اس میں یہ کردار سامنے آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جن کے نام پہ واؤچرز جاری کیے تھے ان کے نام زمین کا 1 انچ بھی نہیں تھا. جن کے نام انہوں نے واؤچر جاری کیے وہ ان کے اپنے محلے کے افراد، ان کے گاؤں کے ان کے افراد ہو گئے، ان کے ملازم ہو گئے، ان کے آئی ڈی کارڈ پہ انہوں نے وہ چیک جاری کیے تھے. اور یہ بھی ابھی زیر تفتیش ہے معاملہ کہ آیا کہ یہ جو سائن کیے گئے ہیں یہ واقعی ایل اے سیز نے کیے ہیں یا ان کے فوج جو ہیں وہ سگنیچر کیے گئے ہیں. ان پر کب ہاتھ ڈالا جائے گا ارسلان؟ اصل بات وہ بتائیں. میرے پاس نام موجود ہے جی. ان پر ہاتھ کب ڈالا جائے گا؟ جی وہی میں نام بتانا چاہوں گا. جی یہ جی لینڈ ایکوزیشن کلیکٹرز جو ہیں یہ اس وقت پروموٹ ہو کے اسسٹنٹ کمشنرز بن گئے ہیں. ملتان کی ملتان کہہ رہا ہوں سوری پنجاب کی یہ مختلف علاقوں میں جو ہے یہ تعینات ہیں، پوسٹڈ ہیں. میں ان کے نام لینا چاہوں گا یہ کیونکہ ان کے نام ایف آئی آر میں ہم لے سکتے ہیں. بالکل اس میں سابق لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر ہیں ہمارے ناظرین کو بھی، اور یہ بھی جی ان دنوں اسسٹنٹ کمشنر بن گئے ہیں یہ. اسی طرح طاہر محمود بوٹا یہ بہت مشہور انسان ہے. عبد الغنی خان، رائے عنایت، افتخار احمد قریشی، چودھری وسیم احمد، محمد ظفر اقبال، حافظ جمیل الرحمان اور محمد یونس، یہ ہیں جی لینڈ ایکوزیشن کلیکٹرز جو صاف جھٹلا رہے ہیں کہ جی ہمارے سائن نہیں ہیں. اور لیکن کیونکہ ان کے نام آئے ہوئے ہیں ان پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا اب تک. لیکن ارسلان فورینزک آڈٹ کا بھی تو ذکر کیا نا آپ نے، اسکینڈل کا فورینزک آڈٹ کب ہوا تھا اور فورینزک آڈٹ کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی تھی مزید کیا انکشافات اس میں ہوئے تھے پھر؟ دیکھیں فرزانہ جب رائتا پھیلتا ہے تو اس کو سمیٹنے کے لیے جو ہے نا وہ کئی جتن کرنا پڑتے ہیں. بالکل ایسے ہی. فورینزک آڈٹ جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی ڈیمانڈ پر کیا گیا. اچھا، انہوں نے کہا یہ کیونکہ یہ اینٹی کرپشن کو یہ پتا تھا کہ یہ میٹر اتنا سمپل نہیں ہے جتنا دکھ رہا ہے، اس میں کئی ڈسکرپنسیز ہیں، کئی ٹیکنیکل میٹرز ہیں. انہوں نے پھر فورینزک آڈٹ کی ڈیمانڈ کی. یعنی کہ یہ معاملہ صرف ملتان تک محدود نہیں رہا، دیگر اضلاع میں بھی اس قسم کے غبن سامنے آ رہے ہیں اب. جی آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں. اور یہ ملتان میں انہوں نے جب فورینزک آڈٹ کیا تو انہوں نے دیگر اضلاع کے اکاؤنٹس بھی چیک کیے تو فورینزک آڈٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لودھرا بھی شامل ہے، خانیوال بھی شامل ہے، وہاں کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس بھی شامل ہیں، وہاں کے جو ہے این ایچ اے اور صوبائی ہائی وے اتھارٹی کے جو محکمے ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کرپشن میں. اچھا انہوں نے ابھی کیونکہ یہ 2023 میں فورینزک آڈٹ ہوا اور جو ابھی ہم تو سال 2025 میں ماشاءاللہ آ گئے ہیں، یہ سال 2024 میں فورینزک آڈٹ مکمل ہو چکا ہے. فورینزک آڈٹ ٹیم نے سفارش کی ہے کہ یہ معاملہ نیب میں جو ہے وہ بھیجا جائے کیونکہ 50 کروڑ سے زائد کی کیونکہ کرپشن ہے اور نیب کے نئے قوانین کے مطابق یہ وہیں جانی چاہیے. تو لیکن اب تک اس پہ خاموشی ہے، بالکل خاموشی ہے. یہ اب تک یہ چونکہ اس میں بڑے ہی بااثر افسران جو ہیں وہ انوالو ہیں. تو ہم ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے یہاں پر؟ کس کی کوتاہی ہے یہ؟ اس اسکینڈل میں ملوث افسران پر ہاتھ بھی نہیں ڈالا جا رہا ابھی تک، کیا وجہ ہے؟
میں تو یہی کہوں گا اس میں کہ یہ اس میں سسٹم کی بھی کوتاہی ہے، اس میں بیوروکریسی کی بھی کوتاہی ہے، اس میں جو ہے ہماری حکومت کی بھی کوتاہی ہے، کیونکہ 1894 کا جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم ہی نہیں کی گئی. اس میں ایک گریڈ 16 کا جو افسر ہے اس کو لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر بنا دیا جاتا ہے اور اس کو اتنا اختیار دیا جاتا ہے کہ اربوں روپے کے جو ٹریئر ہوتا ہے، جو خزانہ ہوتا ہے، اس پہ وہ اس کو کسٹوڈین بنا دیا جاتا ہے. اور وہ جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرے ایک چیک کے ایک سائن سے ارب کروڑوں روپے وڈرا ہو سکتے ہیں، تو لالچ تو آتی ہے انسان کے ذہن میں. تو کوتاہی تو یہاں سامنے آتی ہے کہ یہ اس میں امینڈمنٹ کی جائے. گورے کا قانون 1894 میں کچھ اور تھا، اب جو ہے وہ معاملات کچھ ہو رہے ہیں، اب سسٹم کچھ ہو رہا ہے. اب بالکل ارسلان، دیکھا جائے تو سب سے پہلے ضرورت ہمیں یہ ہے کہ لیجسلیشن ایکٹ جو ہے جو اتنا پرانا ہو گیا اس میں کچھ ترمیم کی جائے تاکہ اس طرح کے اسکینڈل سے بچا جا سکے، اور خاص طور پر ان افسران پر ہاتھ ڈالا جا سکے جن سے گھبرایا جا رہا ہے اور ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، تاکہ ریکوری ممکن بنائی جا سکے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.